بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الثابت بمقتضى النص لا يحتمل التخصيص حتى لو حلف لا يشرب ونوى شرابا دون شراب لا تعمل نيته لأن المقتضى لا عموم له خلافا للشافعي رحمه الله والتخصيص فيما يحتمل العموم. اقتضاء النص سے جو معنی ثابت ہوتا ہے، جو نص کا مقتضا کہلاتا ہے، لا يحتمل التخصیص، وہ تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ ایک چیز تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی تھی کہ اقتضاء النص سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ ضرورتاً ثابت ہوتی ہے، اور جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ اس میں بہت زیادہ پھیلاؤ نہیں ہوتا ہے، اس کے بہت سارے افراد نہیں ہوتے ہیں، اس میں اتنا عموم نہیں ہوتا ہے کہ اس میں تخصیص بھی کی جا سکے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تخصیص تو وہاں جاری ہوتی ہے جہاں پر دائرہ وسیع ہو، جہاں عموم ہو، جس کے افراد کثیر ہوں، اور یہاں پر یہ ضرورتاً ثابت ہوا تو جس سے ضرورت پوری ہو گئی اتنے تک وہ مختصر رہا، اس کو اتنا عام کر دینا کہ اس سے اس فرد کو اس فرد کو اس فرد کو خاص کیا جائے، ایسا نہیں۔ یہ ایک چیز میں نے بتائی تھی، اور اسی سے قریب قریب یہ بھی بتاتے ہیں کہ مقتضا کے لیے عموم نہیں ہوتا ہے، مقتضا عام نہیں ہوتا ہے۔ کیوں عام نہیں ہوتا؟ ہم نے بتایا کہ وہ ضرورتاً ثابت ہوتا ہے، اور جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے بقدر ضرورت ہوتی ہے، وہ عام نہیں ہوتا۔ اور جب عام نہیں ہوتا ہے تو لا يحتمل التخصیص، تو تخصیص کا احتمال نہ رکھے گا، اس لیے کہ تخصیص اس شے کے اندر ہوتی جو شے پہلے عام ہو۔ جب عام ہی نہیں تو وہاں پر تخصیص کیسی ہو؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ خود ہی خاص نہیں، اخص الخاص ہو، اس میں تخصیص کی جائے گی۔ اس کو آپ جابدہ پڑھیں گے اور بھی کتابوں میں اشباہ وغیرہ میں، تو یہاں فرماتے ہیں ثم الثابت بمقتضى النص لا يحتمل التخصیص، نص کے مقتضا سے جو چیز ثابت ہے وہ تخصیص کا احتمال نہیں رکھتی۔ یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے یہ قسم کھائی لا یشرب، کہ وہ نہیں پیے گا، وَنَوَى شَرَابًا دُونَ شَرَابٍ، اور اس شخص نے کسی مخصوص مشروب کی نیت کی، نہ کی اور مشروب کی، تو اس کی نیت پر عمل نہ کیا جائے گا، اس کی نیت جو ہے وہ مقبول نہ ہوگی۔ لِأَنَّ الْمُقْتَضَى لَا عُمُومَ لَهُ، اس لیے کہ مقتضا کے لیے عموم نہیں ہوتا ہے۔ خلافاً للشافعی رحمہ اللہ تعالی، برخلاف سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ کے، کہ ان کے ہاں مقتضا کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ عموم ہوتا ہے۔ وَالتَّخْصِيصُ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْعُمُومِ، اسی سے ملائیں، مقتضا عام نہیں ہوتا ہے، مقتضا کیا نہیں ہوتا ہے؟ اور تخصیص کے لیے عام ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس کو آپ چاہیں تو اشکال اربعہ میں سے ایک شکل بھی بنا سکتے ہیں، یہ اسی سے مربوط ہے۔ یعنی ان الثابت باقتضاء النص، اقتضاء النص سے جو چیز ثابت ہے، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ وہ مقتضا ہے، وہ تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقتضا خود ہی کیا ہے، میں نے عرض کیا، خاص نہیں بلکہ وہ اخص الخاص ہے، اور تخصیص کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو؟ لہذا اگر وہ نیت کرتا ہے کسی مخصوص مشروب کے پینے کی، تو اب اس کی یہ نیت قبول نہ کی جائے گی۔ یہاں پر انہوں نے ایک چیز کا اور اضافہ کیا، میں نے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عموم اور خصوص
عام اور خاص کی تعریف پڑھ چکے ہیں، لفظ پہ غور کیجیے گا۔ لفظ وہاں عام ہوتا ہے، باز میں آگی، اور اس لفظ کو کیا کیا، لفظ کیا ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے۔ ثلاثہ قروء میں لفظ ثلاثہ خاص ہے، لفظ من عام ہے، لفظ رجال عام ہے۔ عموم اور خصوص یہ الفاظ کے عوارض سے ہیں، کس کے عوارض سے ہیں، اور مقتضا جو ہے یہ لفظ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ معنی ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ عموم اور خصوص الفاظ کے عوارض سے ہیں، مقتضا یہ معنی ہے، لفظ نہیں۔ اس لیے بھی یہاں پر نیت کرنے والے کی نیت کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ الثَّابِتُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ، اسی طریقے سے دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم لا يحتمل التخصیص، وہ بھی تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا ہے، کما لا يحتملہ المقتضی، جس طریقے سے مقتضا یعنی ثابت باقتضاء النص یہ تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا۔ دلیل وہی آپ جاری کریں کہ عموم اور خصوص یہ الفاظ کے عوارض سے ہیں کہ لفظ عام ہوتا ہے، لفظ خاص ہوتا ہے، اور دلالت النص سے جو معنی ثابت ہوتا ہے وہ ایسا معنی ہوتا ہے جو لازم ہوا کرتا ہے کس کے لیے، وہ لفظ موضوع لہو کے لیے۔ اس سے بات ذہن میں آ گئی کہ یہاں پر دلالت النص سے جو معنی ثابت ہوا وہ موضوع لہو کا معنی لازم ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، یہاں لفظ نہیں ہوا کرتا ہے۔ برخلاف آپ اشارۃ النص کے دیکھیں گے کہ للفقراء المہاجرین میں لفظ فقراء سے یہ اشارہ ہم کو ملا کہ فقیر لغت میں اس کو کہتے ہیں من لا یملک نصابا، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان کے جو املاک تھے اس پر ان کا ید نہ رہا اور ان کی ملکیت بھی اس سے کیا ہو گئی، وہ زائل ہو گئی۔ تو وہاں لفظ کیا ہے، وہ اشارہ کر رہا لفظ فقراء، یہاں پر لفظ نہیں بلکہ کیا ہے، موضوع لہو کا ایک معنی لازم ہے۔ لفظ ہوتا تو اس میں کہا جا سکتا یہ لفظ یا تو خاص ہے یا یہ لفظ کیا ہے، عام ہے۔ تو فرماتے ہیں اسی طریقے سے دلالت النص سے ثابت ہونے والا تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا، جس طریقے سے مقتضا تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا کہ عموم و خصوص عوارض الفاظ سے ہے، اور ثابت بدلالت النص یہ عوارض لفظ سے نہیں بلکہ موضوع لہو کا ایک معنی لازم ہے۔ خود ماتن فرماتے ہیں لأن معنی النص، معنی النص کا لفظ النص نہیں کہا، کیا کہا، لأن معنی النص اذا ثبت کونہ علتا لا يحتمل ان یکون غیرہ یا غیر علتا، غیرہ کہتے تو اور زیادہ واضح ہوتا کہ ولا تقل لہما اف میں والدین سے اف نہ کہو۔ تو اب یہاں پر نہ جو تحریم کے لیے ہے، یہاں پر تحریم کا تعلق جو ہے وہ محض کلمہ اف کہنے سے نہیں بلکہ اس کے معنی سے، یعنی ایسا کلمہ جو ایذا کے اوپر مشتمل ہو، سمجھ میں آگئی بات، ایسا کلمہ کہنا حرام ہے، چاہے وہ اف کا کلمہ ہو یا اور بھی کلمہ ہو، یا یہ کہہ لیں کہ جہاں پر ایذا کا معنی پایا جائے گا، معنی ایذا کا جہاں پر دورہ ہوگا وہاں پر حرمت کا دورہ ہوگا، چاہے وہ ضرب کے ذریعے ہو، چاہے گالی گلوچ کے ذریعے ہو، یا اور بھی کسی طریقے سے ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ نص کا معنی ولا تقل لہما افن، یہی افن ہے نا، فرماتے ہیں نص کا معنی جب معنی نص کا علت ہونا ثابت ہو گیا، یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ نص کا یہی معنی علت ہے کس چیز کی، تحریم کی، تو اب
فرماتے ہیں لا يحتمل ان يكون غیر علت، اس علت کے علاوہ کسی اور شے کے علت ہونے کا احتمال نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا یہ علت نہ ہو، کوئی اور شے علت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور شے پائی جائے، سمجھ میں آ گئی بات، تب یہ حکم پایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ علت دائر نہیں رہی اس کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ، کہ وہاں پر وہ حکم پایا گیا مگر یہ علت نہیں بلکہ کوئی اور علت نہ ہو گئی، اس چیز کو ذکر فرماتے۔ نص کے معنی کا جب علت ہونا ثابت ہو گیا کہ اس معنی نص کی علت یہی ہے، تو اب یہاں یہ احتمال نہ رہا کہ کوئی اور شے علت بن جائے، اس لیے کہ اور شے اگر علت بن جائے گی تو پھر عموم ہو گیا کہ نہیں ہوگا۔ لا يحتمل ان يكون غیر علت، کسی اور علت کے احتمال ہونے کا یا کسی اور علت کے علت بننے کا احتمال نہ رہا۔ اس سے بات ذہن میں آ گئی کہ معنی نص ایک شے واحد ہے جو محل کے متعدد ہونے سے متعدد نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم تخصیص کا قول کریں کہ لغت کے اعتبار سے جو معنی علت ہے، مؤثر ہے ایذا کہ ایک صورت میں موجود ہو اور حکم مترتب نہ ہو حرمت کا، تو ایسی صورت میں یہ نہ لازم آئے گا کہ ایذا جو ہے علت نہیں بنی بلکہ کوئی اور شے نہ علت بن گئی، کیا ہوگا؟ کوئی اور شے علت بن گئی، یہ محال ہے۔ اس لیے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ نص کا یہی معنی علت ہے تو اب کسی اور شے کے علت ہونے کا احتمال نہ رہا، اور آپ اگر اس میں عموم رکھیں گے تو ایسی صورت میں یہی لازم آئے گا۔ وَأَمَّا الثَّابِتُ بِإِشَارَةِ النَّصِ، لیکن اشارۃ النص سے جو معنی ثابت ہے، فرماتے ہیں يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ عَامًّا، تو وہاں پر عام ہونے کا احتمال رکھتا ہے جس عام کو خاص کیا جا سکے۔ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِصِيغَةِ الْكَلَامِ، اس لیے کہ اشارۃ النص سے جو چیز ثابت ہے وہ خود کلام باری تعالیٰ کے ایک صیغہ، مثلا فقراء سے ثابت ہے، والعموم باعتبار الصیغہ، اور عموم یہ صیغہ کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے، کلمہ کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے کہ کلمہ یا تو عام ہوگا یا کلمہ خاص ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ عَمِلَ فِي النُّصُوصِ بِوُجُوهٍ أُخَرَ هِيَ فَاسِدَةٌ عِنْدَنَا۔ نور الانوار میں ہو سکتا ہے آپ حضرات نے وجوہ فاسدہ کو پڑھا ہو، پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہے؟ اچھا چلیے، بہرحال کوئی بھی ڈاؤن لگا ہو، اس میں تو پڑھانا ہی پڑھانا ہے، میں سمجھا ہو سکتا ہے پڑھے ہوں۔ اصول الشاشی پڑھی ہوگی، ہو سکتا ہے اس میں نے تو پڑھی نہیں ہے، بہرحال تو میں نے ڈائریکٹ انوار پڑھا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس وجوہ فاسدہ کا ہو سکتا ہے اس میں ذکر۔ وجوہ فاسدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استدلال کے کچھ فاسد طریقے ہیں، کچھ فاسد طریقے ہیں، ان کو بیان کیا جائے گا۔ مثلا آپ پڑھیں گے التنصیص علی الشیء باسمہ العلم یدل علی النفی عما عدا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں التنصیص علی الشیء باسمہ العلم، جب کسی شے کو اس کے اسم علم کے ساتھ، یعنی اسم خاص کے ساتھ، صراحت کے ساتھ ذکر کر دیا گیا، تو اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حکم جو ہے وہ اسی اسم خاص کے ساتھ دائر رہے گا، جہاں یہ اسم خاص ہوگا وہاں یہ حکم ہوگا، اور اگر یہ اسم خاص نہ ہوگا تو وہاں پر وہ حکم نہ ہوگا۔ پڑھا ہوگا الماء من الماء، شارع علیہ السلام نے فرمایا کہ ماء کا جو حکم ہے وہ کس سے ہوگا؟
ماء سے۔ کیا مطلب؟ الماء من الماء، یعنی ایجاب غسل جو ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ ماء سے، اخراج ماء سے ہوگا، انزال سے ہوگا۔ لہذا ایک سال جس کے اندر وہ اخراج ماء نہیں ہوتا، جہاں پر ثبوت ماء نہیں ہوتا، وہاں پر ماء کا حکم یعنی ایجاب غسل یعنی اغتسال اور استحمام کا حکم نہ ہوگا۔ تو وہ فرماتے ہیں، شارع نے فرمایا الماء من الماء، ایجاب غسل کو شارع نے خاص فرما دیا کس کے ساتھ؟ ایک اسم خاص ماء کے ساتھ۔ ماء ہوگا تو ہوگا، ماء نہیں ہوگا تو غسل نہیں۔ تو التنصیص علی الشیء باسمہ العلم یدل علی النفی عما عدا۔ سمجھ گئے ہیں؟ یہ مختصراً بحث سب آ رہی ہے اس طریقے سے۔ اتنا دیکھیے پھر آگے بڑھا۔ ومن الناس، من الناس سے مراد یعنی حنفیہ کے علاوہ کچھ فقہائے مجتہدین مستنبطین ایسے ہیں جنہوں نے نصوص میں ایسے اور طریقوں سے عمل کیا، ہی فاسدۃ عندنا، جو ہمارے نزدیک کیا ہے؟ فاسد ہے۔ انہیں میں سے ایک وہ ہے ما قال بعضهم، جس کو بعض لوگوں نے کہا، یعنی ابو بکر دقاق، ابو حامد، بعض حنابلہ اور بعض اشعریہ، کیا؟ ان التنصیص علی الشیء باسمہ العلم۔ باسمہ العلم کا ہم نے ترجمہ کیا تھا اسم خاص، اے بالاسم الذی لیس بصفۃ سواء کان اسم جنس کالماء فی حدیث الغسل او علما کزید۔ مطلب یہ اسم علم نہیں مراد ہے، بعض میں نے صفت نہ ہو، کیا نہ ہو؟ اسم ذات ہو، یعنی معنی وصفی وہ نہ رکھتا ہو۔ فرماتے ہیں کسی شے کو اس کے اسم خاص کے ساتھ کیا کر دینا؟ نص کر دینا۔ یدلو، یوجبو اس میں ہے، نوانوار میں یدلو کا لفظ ہے، اس میں یوجبو ہے۔ یوجب التخصیص، ہم نے بہت واضح طور پر بتایا کیا؟ یدلو علی نفی الحکم عما عدا۔ یہ تنصیص اس بات کی دلیل ہے کہ حکم منفی ہوگا اس اسم کے علاوہ سے، یعنی یہ حکم اسی اسم کے ساتھ خاص رہے گا، اس اسم کے علاوہ کسی اور کے ساتھ یہ حکم ثابت نہیں ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ کسی شے کو اس کے اسم خاص کے ساتھ نص کر دینا، یوجب التخصیص، اے یوجب تخصیص الحکم، یہ تخصیص حکم کا موجب ہوتا ہے، یعنی حکم خاص کو یہ واجب کرتا ہے۔ وَنَفْيَ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَا، اور اس کے ما سوا سے حکم کی نفی کو واجب کرتا ہے۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا، سرکار نے فرمایا انما الماء من الماء، رواہ مسلم۔ یہاں ماء اول سے مراد اغتسال ہے اور ماء ثانی سے مراد کیا ہے؟ منی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب سرکار نے یہاں پر یہ تصریح فرما دی، نص جلی فرما دیا کیا؟ الماء من الماء، تو اب ثبوت اغتسال تو کس سے ہوگا؟ ثبوت منی سے، تحقق منی سے، وجود منی سے۔ جہاں پر عدم منی ہو، نفی منی ہو، تو وہاں پر اغتسال کا حکم نہ ہوگا۔ وہذا، فرماتے ہیں اور یہ، یعنی ان کا یہ کہنا تنصیص الی آخر ہی، یہ قول فاسد ہے۔ یہیں سے جواب سنتے چلیں، فاسد کیوں ہے؟ فرماتے ہیں لأن النص لم یتناولہ۔ غور کیجئے گا، شارع نے یہ فرمایا الماء من الماء، غسل کا حکم کس سے ہے؟ منی سے ہے، مگر یہ شارع نے نہیں فرمایا کہ غسل کا حکم منی سے نہیں ہے۔ صرف اتنے نہ شارع نے فرمایا ہے، ہم نے ان سے یہ کہا آپ کھانا کھا لیجئے، آپ چلے جائیے، اس کا مطلب کچھ چھوڑو کہ اور لوگ کھانا نہیں کھائیں گے، بھوکے رہیں گے۔ بات میں آ گئی؟
صرف ان کے لیے حکم کا ثبوت ہو گیا، مگر باقی اور لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ نہیں؟ یہ مسکوت عنہ کے درجے میں ہے، معرض سکوت میں ہے۔ لأن النص لم يتناولہ الماء من الماء، یہ نص شارع، یہ نص رسالت لم یتناولہ، یہ مسکوت عنہ کو، یعنی جہاں پر منی کا تحقق نہ ہو، جیسے 1 سال وغیرہ ہے، اس کو شامل ہی نہیں۔ فَكَيْفَ يُوجِبُ الْحُكْمَ فِيهِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا، جب اس کو شامل ہی نہیں، اس نے اس کا حکم بیان ہی نہیں کیا، تو کیسے مسکوت عنہ میں نفیاً یا اثباتاً ایجاب حکم کرے کہ یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر یہ ہے؟ ایجاب یا نفی کسی طور پر وہ ایجاب حکم نہ کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس سے بات ذہن میں آ گئی، فرمایا گیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ صرف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں، اب اور کوئی رسول ہے ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو اسی طور پر وَهَذَا فَاسِدٌ لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ فَكَيْفَ يُوجِبُ الْحُكْمَ فِيهِ نَفْيًا أَوْ إِثْبَاتًا۔ وَمِنْهَا مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّ الْحُكْمَ مَتَى عُلِّقَ بِشَرْطٍ أَوْ أُضِيفَ إِلَى مُسَمًّى بِوَصْفٍ خَاصٍ أَوْجَبَ نَفْيَ الْحُكْمِ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ أَوْ عَدْمِ الْوَصْفِ۔ کیا مطلب؟ کسی حکم کو کسی شرط پر معلق کر دیا، یا کسی حکم کو کسی وصف کے ساتھ خاص کر دیا، تو یہ تعلیق بالشرط اور تخصیص بالوصف اس بات کی دلیل ہے کہ جب یہ شرط پائی جائے گی تو مشروط پایا جائے گا، جب یہ وصف خاص پایا جائے گا تو یہ حکم پایا جائے گا۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ امام شافعی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ اس سے ان کا استدلال یہ ہے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر مومنہ محسنہ سے تمہارے پاس نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو تم اپنی باندیوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے باندی سے نکاح کرنے کی شرط یہ ہے کہ کسی کے پاس استطاعت نہ ہو وہ محسنہ مومنہ سے نکاح کرنے کی، تو اس شرط کے اوپر معلق کیا مَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا آئے قدرتاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ۔ یہ شرط ہے، جب یہ شرط پائی جائے گی تبھی فَمِمَّا مَلَكَتْ کا حکم پایا جائے گا۔ اور پھر اسی آیت میں یہ ہے مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، ایسا نہیں کہ تم جس باندی سے چاہو تم ایسا معاملہ کرو، بلکہ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، وہ باندیاں کیا ہوں؟ وہ مومنہ۔ یہاں پر ایمان کے ساتھ کیا کر دیا؟ خاص کر دیا۔ تو اب یہ تخصیص بالوصف بھی یہ واجب کرتا ہے کہ حکم جو ہے اسی وصف خاص کے ساتھ کیا رہے گا؟ خاص رہے گا۔ جہاں پر یہ وصف نہ ہوگا وہاں پر یہ حکم پایا نہیں جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حکم اگر کسی شرط کے ساتھ معلق ہو یا حکم کی اضافت نسبت کسی ایسے مسمى کی طرف ہو، حکم کسی ایسے مسمى کی طرف مسند اور منسوب ہو جو مسمى کسی وصف کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے، اوجب نفی الحکم عند عدم الشرط یا عند عدم الوصف، تو یہ نفی حکم کو واجب کرے گا عدم شرط کے وقت، یعنی جب شرط نہیں ہوگی تو یہ حکم نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے عدم حکم کو واجب کرے گا، نفی حکم کو واجب کرے گا عدم وصف کے وقت۔ وَلِهَذَا، اور اسی لیے، کس لیے کہ تعلیق بالشرط یا تخصیص بالوصف
یہ نفی حکم کا موجب ہوا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں اسی لیے لم یجز نکاح الامتی عند فوات الشرط، امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں اسی لیے شرط کے فوت ہونے کے وقت باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ شرط کیا ہے؟ عدم طول الحرہ، باندی سے نکاح کرنے کی شرط کیا ہے؟ ہاں، عدم طول الحرہ۔ اول وصف، شرط کے فوت ہونے کے وقت باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اول وصف یا وصف یعنی ایمان کے فوت ہونے کے وقت، یعنی باندیاں مومنہ نہ ہوں تو بھی نکاح ان سے جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یا وصف کے فوت ہونے کے وقت نکاح باندی کا جائز نہیں ہے۔ المذکور رین فی قولہ تعالی، جو شرط اور جو وصف اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ قَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ میں مذکور ہے۔ میں نے بتایا تھا مَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ قَوْلًا کا معنی اے قدرتاً فی المال ان ينكح المحصنات، محصنات کا معنی کیا ہے؟ الحرائر المؤمنات، مومن آزاد عورتوں سے، لأجل زیادت مہرہن و نفقتہن، ظاہر سی بات ہے آزاد عورت کا مہر، اس کا نفقہ جو ہوگا وہ باندی کا نہ ہوگا۔ فَلَهُ أَن يَنكِحَ أَمَةً مُؤْمِنَةً مِّن مَمْلُوكَاتِ أَيْمَانِكُمْ، میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ جب یہ شرط پائی جائے گی تب یہ حکم ہوگا، جب یہ وصف پایا جائے گا تب یہ حکم نہیں ہوگا۔ لہذا آزاد پر قدرت ہے تو ان کے یہاں باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ باندی مومنہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز خاص قابل لحاظ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے یہاں پر وصف کو شرط کے ساتھ ملحق کیا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ من فتیاتکم المؤمنات کا مطلب کیا ہے؟ مومنات۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ وصف جو ہے کبھی علت کے معنی میں ہوا کرتی ہے اور کبھی کبھی وصف یہ شرط کے حکم میں یا شرط کے معنی میں یا شرط کے درجے میں۔ کیا مطلب؟ یعنی باندیوں سے نکاح کب کر سکتے ہو؟ المؤمنات ان کانت مؤمنتن، اگر وہ کیا ہوں؟ وہ مومنہ۔ تو اس کو فرماتے ہیں اس کلام کا حاصل یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے وصف کو شرط کے ساتھ ملحق قرار دیا۔ الحاق کا مطلب یعنی وصف کو شرط جیسا قرار دیا۔ الحاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شرط کو، وصف کو شرط کے حکم میں انہوں نے رکھا کہ جو شرط کا حکم ہے وہی کس کا حکم ہے؟ وصف کا۔ یہ مدرسے کا الحاق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ نے وصف کو شرط کے ساتھ ملحق قرار دیا۔ وَاعْتَبَرَ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ عَامِلًا فِي مَنْعِ الْحُكْمِ دُونَ السَّبَبِ، انہوں نے تعلیق بالشرط کو منع حکم کے اندر عامل قرار دیا، نہ کہ سبب کے اندر۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر شرط ہے، سمجھ رہے ہیں، تب تو حکم پایا جائے گا، اور اگر شرط نہیں ہے تو حکم ہی کیا ہوگا؟ وہ ممنوع ہوگا۔ تو انہوں نے تعلیق بالشرط کو منع حکم کے اندر عامل قرار دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر شرط نہیں ہے تو سرے سے حکم ہی جو ہے وہ ممنوع ہے۔ دون السبب، منع سبب کے اندر انہوں نے عامل قرار نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبب حسن تو وہاں پر کیا ہے؟ وہ پایا جا رہا ہے، مگر حسن موجود ہوتے ہوئے اس کا جو حکم ہے وہ حکم وہاں پر ممنوع ہے۔ فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ نے تعلیق بالشرط کو منع حکم کے اندر عامل قرار دیا، سبب کے اندر نہیں۔
تو گویا وہ سبب حصاً وہاں پر موجود ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر حکم ممنوع ہوتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیں، جیسے ان دخلت الدار فانت طالق، کسی شخص نے کہا، کیا کہا؟ آپ غور فرمائیں، ان دخلت الدار میں یہاں پر وقوع طلاق کو معلق کر دیا کس چیز کے اوپر؟ دخول دار کی شرط کے اوپر۔ یہ تعلیق بالشرط عامل ہے منع حکم کے اندر، کہ حکم کا انعقاد ہو نہیں سکتا جب تک کہ شرط جو ہے وہاں پر منعقد نہ ہو، شرط نہ پالی جائے۔ دون السبب، کیا مطلب؟ یعنی سبب کے انعقاد کے اندر یہ معنی نہیں کہ سبب یہاں پر حصاً انت تعلقن کا وہ تکلم کر رہا ہے، تو سبب تو حصاً پایا گیا کہ نہیں پایا گیا؟ تو یہ انعقاد سبب سے معنی نہیں ہوتا، بلکہ کس سے معنی ہوتا ہے؟ یہ انعقاد حکم سے وہ معنی ہوتا ہے۔ ان دخلت الدار فانت طالقن میں وقوع طلاق کا سبب وہ انت طالقن ہے، اور اس کا حکم یہ وقوع طلاق ہے۔ تو امام شافعی کے نزدیک تعلیق بالشرط یعنی دخول فی الدار نے منع حکم یعنی وقوع طلاق کے اندر جو ہے اثر کیا ہے، اور سبب کے منع کرنے میں اس کا کوئی اثر نہیں، اس لیے کہ فرماتے ہیں السبب قد وجد حسن لا مرد لا، کہ سبب تو حسن یہاں پر قائل کے قول کی وجہ سے، متکلم کے تکلم کی وجہ سے، متکلم کے خطاب کی وجہ سے حسن موجود ہے، لا مرد لہو، انعقاد سبب سے کوئی چیز مانے نہیں۔ وَلِذَلِكَ أَبْطَلَ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ وَالْعَطَاقِ بِالْمِلْكِ، اسی وجہ سے کہ تعلیق بالشرط منع حکم کے اندر مؤثر ہے، منع سبب کے اندر نہیں۔ امام شافعی نے طلاق اور اعتاق کی تعلیق کو ملک کے اوپر معلق کرنا کیا قرار دیا؟ باطل کیا۔ یعنی کسی شخص نے کسی اجنبیہ سے کہا ان نکحتک فانت طالق، یا کسی غیر کے غلام سے کہا ان ملکتک فانت حر، تو یہاں پر تحریر اور اعتاق کو معلق کر دیا ہے ملک کے اوپر۔ ان نکحتک میں یہاں پر ملک نکاح، ملک متعہ پر وقوع طلاق کو معلق کیا ہے، تو یہ کلام امام شافعی کے نزدیک جو ہے باطل ہے۔ یہاں تک کہ امام شافعی کے نزدیک نکاح کرنے کے بعد طلاق واقع نہ ہوگی، اگرچہ کہا تھا ان نکحتک فانت طالق۔ اسی طریقے سے یہ کہا تھا ان ملکتک فانت حر، مالک ہونے کے بعد یہاں پر اعتاق کا وقوع نہ ہوگا، اس لیے کہ سبب یعنی انت طالق، انت حر، یہ تعلیق کے وقت کیا ہے؟ موجود ہے۔ کس کے وقت؟ انت طالقن کہا تھا نا، ان نکحتک فانت طالق، ان ملکتک فانت حر، تو تعلیق کے وقت یہاں پر سبب کیا ہے؟ موجود ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں فلا بد لانعقادہ من وجود الملک فی المحل، ان کے یہاں سبب حسن نہ موجود ہوتا ہے، جو فرماتے ہیں کہ سبب یہاں پر انت طالقن انت حر، یہی نہ سبب ہے وقوع طلاق کا، تو فرماتے ہیں اس سبب کے انعقاد کے لیے یہ ضروری ہے، یعنی سبب انت طالقن اور سبب انت حر یہ اسی وقت پایا جائے گا جب کہ اس محل کے اندر اس کی ملکیت کیا ہو؟ ثابت۔ لہذا یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کسی شخص نے کسی بنجر زمین سے کہا، سمجھ رہے ہیں، یا کسی ایسی چیز سے کہا جو محل ہے ہی نہیں طلاق اور اعتاق کا، فرماتے ہیں جب محل ملک سے خالی ہے تو یہ اس کا یہ کلام کیا ہو گیا؟ لغو ہو گیا۔ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ لِلْأَجْنَبِيَّ إِن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، یہ باتیں بالاتفاق ہے، تو ایسے یہ بھی کیا ہوگا؟ بالاتفاق باطل ہوگا۔
تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک محل جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ ملک کے تحت داخل ہونا چاہیے۔ جب محل مملوک ہوگا تب وہاں پر سبب پایا جائے گا، ورنہ سبب ہی حقیقت کے اعتبار سے وہاں پر موجود نہیں ہے۔